بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے مسائل زکوٰۃ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل زکوٰۃ کس پر فرض ہے اس کے متعلق 4 سے 5 چیزیں بتا دی گئی تھیں۔ بچی ہوئی 1-2 چیزوں پر آج اشارہ کر کے آگے لے کر اس کو چلتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر، صاحب نصاب پر۔ کچھ قدر تفصیل بھی ہوئی تھی، اس کے آگے کی 1-2 باتیں سنیے، اور وہ ہیں قانون اسلام اور قانون شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ اس مرد عورت پر بھی فرض ہے جو آزاد ہو، غلام اور باندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہ غلام اور باندی کا مسئلہ تو اب ختم ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اس کے بعد کے دور میں بھی تھا، اس پر کچھ تفصیل نہیں کی جائے گی۔ اب دوسری بات یہ بتا دی جاتی ہے آپ کو کہ زکوٰۃ کا مال اس آدمی پر بقدر نصاب ہونا چاہیے، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ دینے والے آدمی کے تعلق سے کل بتایا تھا کہ وہ آدمی عاقل ہو، یعنی عقل والا ہو، وہ آدمی دیوانہ، پاگل، عقل نہیں ہے اس کو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے یہاں ایک بات میں زائد بتانا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہے۔ کبھی کوئی آدمی یا کوئی عورت بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کوما کا لفظ مشہور ہے، اس میں چلے گئے، کوئی 8 دن، کوئی 15 دن، کوئی 1 مہینہ، سال بھر تک ہم نے دیکھے ہوئے۔ بہرحال یاد رکھیے، جو ایسا آدمی ہے جس کے پاس نصاب کے مطابق مال موجود ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا، اگرچہ 1 سال وہ بے ہوش رہا، پھر بھی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ایک بات آپ کو بتانی تھی۔ دوسری بات، وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ کیسا صاحب نصاب؟ آج تک ہم سنتے آئے ہیں سونے کے تعلق سے 7.5 تولے سونا اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بتانے کے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا، جن اشیاء میں زکوٰۃ واجب ہے وہ 4 قسم کے شریعت نے طے کیے ہیں۔ ایک ہے بذات خود سونا، دوسرا ہے بذات خود چاندی، اور تیسرا ہے تجارتی سامان، تجارتی مٹیریل جس کو ہم خرید کر بیچتے ہیں۔ چوتھا ہمارے پاس نقدی بیلنس جو موجود ہے۔ یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، سونے اور چاندی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی بات فرما دی، یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہوں گی عدد کے مطابق، یعنی 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے تو سونا، تو اس زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟ جس مرد کے پاس 20 دینار، 20 مسقال، 20 دینار سونا موجود ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب دینار کا مطلب کیا ہے؟ تولے کے اعتبار سے، تولے کے اعتبار سے اس کے بعد 8.5 تولے سونا ہو جاتا ہے، اور گرام کے اعتبار سے اگر میں کہوں تو وہ 87 گرام 340 ملی گرام سونا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ یاد رکھیے۔ اور رہا چاندی، تو چاندی کے بارے میں شریعت کا مجاز جو اس زمانے میں 200 درہم کہا جاتا تھا، 200 درہم کے تولے کے اعتبار سے
باقاعدہ 61 تولہ چاندی ہوتا ہے اور باقاعدہ گرام کے اعتبار سے 312 گرام 612 گرام 340 ملی گرام چاندی. بہرحال یہ اس کی تفصیل میں نے کر دی. یہ سونا ہے اور چاندی ہے. بس ایک تفصیل کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. تجارتی سامان، مال، خرید و فروخت والا. پہلا نمبر یاد رکھیے، قانون شریعت یہ ہے کہ ہر مال کو تجارتی مال نہیں کہتے، بلکہ جس مال کو آپ نے خریدا ہے اور خرید تک کر اس کے مالک بنے ہیں اس کو تجارتی مال کہتے ہیں. دوسرا نمبر، خریدتے وقت خرید کے بعد بیچنے کی نیت کرنا بھی لازم ہے. اور تیسری چیز، مال کی اندر جو زکوٰۃ واجب ہے تجارتی، اخیر تک آپ کی وہ نیت قائم رہنا ضروری ہے، تب وہ تجارتی مال کہا جائے گا. ورنہ تینوں میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی وہ تجارتی مال نہیں ہوگا، اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ کل آئندہ پھر اس کی آگے تفصیل ہوگی. پروردگار صحیح عمل اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.